بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے لاڈلے بیٹے تھے اور آپ حسن و صورت اور عفت اور پارسائی میں بے مثل اور بے مثال تھے۔ پورے عرب کے اندر آپ کے جیسا خوبصورت اور پرکشش شخص موجود نہ تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی کے اندر نور محمدی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 اونٹوں کے بدلے ایک نئی زندگی عطا فرمائی تو حضرت عبد المطلب نے آپ کی شادی کا فیصلہ کیا۔ قریش کے تمام قبائل جن میں بنو عبد الشمس، بنو عبد مناف اور مخزوم کی تمام لڑکیاں آپ سے شادی کی خواہش مند تھی اور آپ سے شادی کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی۔ جب حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے نکاح کا ارادہ فرمایا تو سب میدان میں آ گئے۔ قریش کی جوان لڑکیوں کے علاوہ ایک ایسی خاتون کا بھی نام آتا ہے جو علم و فضل اور تقوی و طہارت کا پیکر تھی۔ راوی اس کا نام کیلا بنت نوفل یا فاطمہ بنت مر بتاتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت کے ہوں۔ اس عورت نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ کے فدیے کے لیے 100 اونٹ دیے گئے تھے، میں بھی آپ کو 100 اونٹ دیتی ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ بعد میں اس عورت نے وضاحت بھی کی تھی کہ میں کوئی بد چلن عورت نہیں تھی، میں نے آپ کی پیشانی کے اندر ایک نور دیکھا تھا جس کی وجہ سے میں آپ کی طرف مائل ہوئی تھی اور آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش کے اندر تھے جو حسن و جمال اور حسب و نسب کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہو۔ آخرکار آپ کی نظر مدینہ کے اندر بنو زہرہ پر جا رکی۔ اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے۔ حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد صاحب یعنی حضرت عبد المطلب ملک یمن گئے ہوئے تھے۔ وہاں ہم ایک یہودی کے ہاں ٹھہرے جو بہت ہی دانا اور پرانی کتابوں کا علم رکھنے والا عالم تھا۔ اس نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، میں قریشی ہوں۔ اس سے پھر پوچھا، قریش کی کس شاخ سے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، بنو ہاشم سے۔ جب اس نے یہ جواب سنا تو چونک پڑا اور بولا، کیا آپ مجھے اپنا ناک دیکھنے کی اجازت دیں گے؟ حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ اس نے بغور دونوں نتنوں کا جائزہ لیا اور کچھ نپے تلے انداز کے اندر اپنی رائے دی اور کہا کہ تمہارے ایک ہاتھ کے اندر نبوت ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر حکومت ہے، اور یہ دونوں چیزیں بنو زہرہ کے اندر اکٹھی ہو جائیں گی۔ پھر اس نے حضرت عبد المطلب سے سوال کیا، کیا تم نے بنو زہرہ سے کوئی رشتہ قائم کیا؟ حضرت عبد المطلب نے نہ میں جواب دیا۔ تو اس یہودی نے کہا، پھر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بنو زہرہ سے رشتہ قائم کرو۔ یہ بات حضرت عبد المطلب کے ذہن کے اندر نقش ہو گئی، اور حضرت عبداللہ کا رشتہ ڈھونڈتے وقت یہ بات پھر سے آپ کے ذہن کے اندر تازہ ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے قبیلے سے ہی کریں گے۔ بنو زہرہ کے نامور سردار وہب وفات پا چکے تھے۔ آپ کے بعد سرداری کا منصب وہیب کے پاس تھا، اور وہیب کے پاس ہی حضرت آمنہ کی نگرانی بھی تھی۔ حضرت آمنہ کے مقدر چمکنے والے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے اعزاز کے لیے چن لیا تھا کہ جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملا تھا، نہ آج کے بعد کسی کو ملے گا۔ حضرت عبد المطلب نے وہیب سے حضرت آمنہ کا رشتہ مانگا، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا، اور یوں حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ سے طے ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی مجلس کے اندر حضرت عبد المطلب نے وہیب کی بیٹی حالہ سے اپنی شادی کی۔ حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ حالہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو ایک کاہنہ کے پاس لے گئے جس کا نام فاطمہ تھا، جو پرانی کتابوں کا علم رکھنے والی ایک عورت تھی۔ جب اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے پر نظر ڈالی اور اس نے وہاں نور دیکھا تو آپ سے شادی کی خواہش مند ہو گئی۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی اور نور محمدی حضرت آمنہ کے بدن اطہر کے اندر منتقل ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کا گزر اسی کاہنہ عورت کے پاس سے ہوا۔ اس بار اس عورت نے آپ کی طرف مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ حیران ہوئے اور پوچھا
کہ کیا وجہ ہے کہ اس دن مجھے نکاح کی دعوت دے رہی تھی اور آج میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی؟ تو اس عورت نے جواب دیا، میں ایک نور کی وجہ سے تمہاری طرف مائل ہوئی تھی جو کسی خوش نصیب کے اندر منتقل ہو چکا ہے۔ میری یہ خواہش تھی کہ وہ نور میرے اندر منتقل ہو، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ روایات کے اندر آتا ہے قریش کی وہ تمام لڑکیاں جو آپ سے شادی کی خواہش مند تھی، حضرت عبداللہ کا نکاح ہونے کے بعد اس غم کے اندر بیمار ہو گئی۔ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے پاس 3 دن گزارنے کے بعد عرب کے دستور کے مطابق قافلہ تجارت کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی شادی رجب کے مہینے میں پیر کے دن عمل میں آئی اور انہی 3 دنوں کے اندر نور محمدی حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بدن اطہر کے اندر منتقل ہوا، اور اس مقدس نور کی وجہ سے حضرت آمنہ کی پیشانی چمک اٹھی اور آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی۔ جب قافلہ ملک شام سے واپس روانہ ہوا تو راستے میں مدینہ کے اندر بنو عدی بن نجار کے اندر حضرت عبداللہ 25 سال کی عمر میں بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ جب قافلہ مکہ پہنچا اور حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو روانہ کیا۔ جب حارث مدینہ پہنچے تو حضرت عبداللہ اس دنیا فانی سے جا چکے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتے بہت غمگین ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، یا اللہ، تیرا نبی یتیم ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے ترکے کے اندر ایک لونڈی ام ایمن جس کا اصل نام برکہ تھا، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں چھوڑی جو بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ ام ایمن حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کے اندر بہت خیال کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے آپ حضرت ام ایمن کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے اور اپنے سب سے محبوب غلام زید بن حارثہ کا نکاح آپ سے کیا، جس کے بعد آپ کے بدن اطہر سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم ان تمام واقعات کو جانیں گے جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت پیش آئے۔